اللہ الرحمن الرحیم رب سہل ویسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے بنیادی عقائد پہ بات کی اور بنیادی عقائد کو اپنے مختصر ٹائم کے مطابق ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو آج اگلا جو حصہ ہے ہمارا وہ ہے توحید کا مفہوم۔ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ توحید اس کا لغوی معنی ہوتا ہے یکتا ماننا، ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور دین اسلام کے اندر جو اس کا اصطلاحی مفہوم ہے کہ ایسی وہ ہستی، ایسی وہ ذات جو برتر، بالا، اعلیٰ ہے اور جو تمام عبادتوں کے لائق ہے، صرف اسی کی ہی عبادت کرنا اس کو توحید کہتے ہیں۔ یاد رہے جتنے بھی نبی، رسول، پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی یہ سلسلہ نبوت کے لوگ تشریف لائے، تمام کے تمام آپ توحید کے بارے میں تبلیغ فرماتے اور لوگوں کو اپنے رب کے بارے میں بتاتے اور اسی رب سے تعلق کو جوڑنے کے لیے آتے تھے جو ہم نے عالم ارواح کے اندر اپنے رب سے وعدہ کیا۔ اور نواں پارہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر عالم ارواح جب ہم ادھر رہتے تھے تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلسہ منعقد فرما کر اس کے اندر خطاب کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام کی تمام روحیں خاموش رہیں۔ سب سے پہلے روح مصطفیٰ بولے بلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بلا کو اتنا پسند کیا کہ حتیٰ کہ بسم اللہ کے اندر لفظ با کی ابتدا کر کے یہ حکم دے دیا کہ اے میرے محبوب کی امت، جب تم کوئی اچھا کام کرنے لگو تو بسم اللہ سے شروع کرو، اس لیے جب تم بسم اللہ پڑھو گے تو تمہیں کیا ہوا وعدہ عالم ارواح والا ہر وقت تمہارے ذہن نشین رہے گا تاکہ تم کہیں مجھے نہ بھول جانا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد کے اندر بھی یہ سلسلہ نبوت یعنی 1,24,000 کم و بیش نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ کہیں انسان بھول بھی جائے نا، کیونکہ انسان اناسوں سے بنا ہے اور اناس کہتے ہیں بھولنے والے کو، جو اس کا لغوی معنی اشتقاقی معنی ہے، بھولنے والا۔ اگر انسان بھول گیا ہے تو پھر 1,24,000 کم و بیش نبی، رسول، پیغمبر بھیجے تاکہ ان کو بھولا ہوا سبق یاد کراتے رہیں۔ آگے وجود باری تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بتائیں گے۔ وجود باری تعالیٰ انسان کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے، انسان کی نیچر ہے۔ جب بھی وہ کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا دماغ فی الفور اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم چھوٹی سی مثال لیتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک بورڈ مارکر ہے، جب میں نے دیکھا، اس کو لکھا، استعمال کیا تو میرا دماغ فی الفور اس بات کی طرف متوجہ ہو گیا
کہ یار کوئی ایسا ہے کہ جس نے اس کو بنایا اور بغیر بنانے کے یہ نہیں بن سکتا۔ اگر ڈیکس ہے اس کو دیکھیں تو پھٹے ہوں اور اس کے بعد ایک مستری ہو اور وہ اس تمام کے تمام ڈھانچے کو تیار کرے گا تو یہ ڈھانچہ بنے گا۔ ایسے ہی پنکھا ہے، جب تک ہم پنکھے کو لگائیں گے نہیں، چلائیں گے نہیں چلے گا۔ اور اس لیے لازم اور ضروری ہے اگر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا جہان عالمین، ایک عالم نہیں ہے بلکہ 18,000 عالم ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور سب سے جو چھوٹا عالم ہے وہ عالم دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اور بلکہ شرح نبراس نے تو 80,000 عالم بھی لکھا ہے، شرح نبراس۔ شرح نبراس۔ لیکن جتنے بھی عالم ہیں تو دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز، جیسے میں نے مثال دی پنکھے کی، لیکن ہماری کتاب والے نے ایک مکان کی مثال دی ہے کہ مکان بغیر معمار یعنی بنانے والے مستری کے نہیں بن سکتا۔ ایک گھڑی ہے ٹائم دیکھنے والی، اگر وہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا جہان عالمی جس کے اندر پوری زمین ہے، پورا آسمان ہے، پھر نظام دنیا ہے، نظام شمسی ہے، نظام قمری ہے، تو یہ پورا کا پورا نظام بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ ابراہیم کے اندر، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اسی رب کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے زمین اور آسمان کا نام لیا کہ دیکھو، اور زمین کے اندر یقین کریں اگر ہم غور کریں، میں آگے جا کے تھوڑا سا مزید بھی تفصیل اس کی بیان کروں گا، تھوڑا سا ہم اگر غور کریں، زمین ہے، اس کے نباتات کو دیکھیں، زمین اس کو کھودیں تو نیچے سے اور مٹی نکلتی ہے، پھر ریت نکلتی ہے، مزید نیچے جائیں تو پانی نکلتا ہے۔ واہ میرے رب تیری قدرت کیا ہے! اگر آسمانوں کو دیکھیں، آسمان اتنا موٹا ہے، اتنا سٹرونگ مضبوط ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی نہیں ہے، اور جب سے بنایا ہے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی حصہ اس کا گر گیا ہو آسمان کا؟ کبھی دیکھا ہے کہ فرشتے اس کی شائننگ کے لیے اس کو کلر کر رہے ہوں؟ یہی تو اس کا نظام ہے، اور یہی اس کی دلیل ہے کہ اتنا بڑا نظام وہ چلا رہا ہے، تو یہ چھوٹی سی چیز بغیر کسی بنانے کے نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا نظام بغیر کسی چلانے بنانے والے کے علاوہ نہ چل سکتا ہے نہ بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ ذات یعنی اللہ نے اپنا ذکر کیا جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا۔ یعنی اس کے اندر اس غلط فہمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ شاید کوئی سمجھے کہ ایک آسمان، اس کے اوپر دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا درمیان میں خلا رکھا ہے۔ اور یہ 500 سال کی مسافت وہ بھی ابلک گھوڑا ہو، یعنی برق رفتار، بجلی کی رفتار میں چلنے والا ہو، نہ دن میں رکے نہ رات میں رکے، شب و روز وہ سفر کرتا جائے، اور جتنا اس کو کم از کم 500 سال کا عرصہ لگے گا برق رفتار تیزی میں چلنے میں، تو اتنا ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک خلا ہے۔ میرے رب کیا تیری قدرت ہے، بغیر ستون کے تو نے آسمان کو کھڑا کر دیا، اور 7 آسمان ایسے بنائے
کہ ایک کا جوڑ دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، کہ کہیں یہ شک نہ ہو کہ اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو شاید نہ کھڑا ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس لیے تمہارے دل کے اندر یہ بات آنے سے پہلے اس غلط فہمی کو ختم کر دیا، طباقا تہ بتہ میں نے بنا دیے، میری قدرت کو تو دیکھو۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق دیکھتے ہو؟ کیا مطلب؟ یعنی میں نے آسمان بنائے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا تم کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اللہ آگے چیلنج کرتا ہے، ارشاد فرمایا فرجع البصر، اللہ فرماتے ہیں آنکھ اٹھا کر دیکھ، ہل تری من فطور، کیا کہیں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو خالی ہو اور جس کے اندر کوئی فطور ہو اور جس کے اندر کسی قسم کی ناشائستگی ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنا کر چیلنج کر دیا۔ آگے فرمایا پھر دیکھ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے اپنی نگاہ اٹھا کر بار بار دیکھ، حتیٰ کہ تیری نگاہ لوٹ آئے گی بار بار، کس بات پر؟ کہ وہ تھک کر لوٹے گی اور وہ نگاہ رد ہو کر لوٹے گی۔ میری تخلیق کے اندر کسی قسم کی نہ وہ کمی ثابت کر سکے گی نہ وہ کوتاہی ثابت کر سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کے لیے اور دلیل قرآن پاک کے اندر دی کہ دیکھو نظام شمسی ہے، نظام قمری ہے، جب سے بنایا ہے کبھی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی رد و بدل نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج کی مجال نہیں کہ وہ قمر کے پاس جائے، اس کے دائرے میں جائے، یعنی چاند کے دائرے میں جائے، اور چاند کی طاقت نہیں وہ سورج کے مدار کے اندر ہے، نہ سورج کی مجال ہے وہ چاند کے مدار میں جائے، نہ اس کی مجال ہے کہ یہ اس کے مدار میں جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے دیکھ میں نے چاند کو بنایا اور سورج کو بنایا، اور ان دونوں کا نظام جب سے بنا ہے آج تک نہ دن سے رات پہلے آئی ہے نہ رات سے دن پہلے آیا ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی انتظام اور نہ کسی انتظامی امور پر کوئی خلل آیا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی مثال کیوں دی؟ اس لیے جو چیز مجھے سمجھ آئی کہ سورج جو ہے یہ اپنے مدار میں رہتا ہے، گردش کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، اور کبھی اس نے اپنے نور سے رات کو بے نور نہیں کیا، اور کبھی چاند کی بادشاہی کو اس نے ختم نہیں کیا، اور چاند اپنی منزل طے کرنے میں کبھی وہ سورج کے طے کرنے والی منزل میں نہیں گیا، بلکہ چاند اپنی منزل جو 28 دن میں کرتا ہے، یہ ذرا بات قابل غور ہے، 28 دن میں جو منزل طے کرتا ہے تو سورج وہ منزل 1 سال میں طے کرتا ہے۔ اگر سورج اپنی رفتار تیز کر دے تو یاد رکھیں دنیا کے اندر کوئی چیز ہمارے کھانے کے قابل نہ ہو سکے، نہ کوئی آبادی پک سکے، اور آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ یہ سورج کی تپش ہے، گرمی ہے، اور جیسے میں یہاں بیان کر چکا ہوں کہ یہ 28 دن کے اندر جو منزل چاند طے کرتا ہے وہی منزل سورج 1 سال میں طے کرتا ہے، اور 1 سال میں طے کرنا چھوڑ دے اور رفتار جلدی کر لے تو یاد رکھ لیں پھر ہمارے لیے خورد و نوش کھانے کی چیز تیار ہی نہ ہو۔ جیسے آم ہے، سورج نکلتا ہے پکاتا ہے اس کو، گندم ہے، سورج نکلتا ہے اور بڑے دھیمے دھیمے اس کو پکاتا ہے، اور ایسی سبزیاں ہیں، اناج ہیں، کھیتیاں ہیں، میرے اللہ
کیسے اس کے اندر تو نے اپنی قدرت رکھی، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کا نام لیا کہ تم سورج کی حقیقت کو بھی دیکھو کہ میرا بنایا ہوا کتنی چیزوں کو آگے بنا رہا ہے، کتنی چیزوں کو وہ تیار کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں ضمناً کرتا چلوں، سارا کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا، چاہے چاند ہے، سورج ہے، یا چاند اور سورج سے جو جو چیزیں ہیں، لیکن انسان تجھے اپنے لیے بنایا۔ اور سورج کے مختلف ذمہ داریاں رکھیں کہ اناج کو پکانا ہے، اور آپ یہ دیکھیں، بلکہ یہ میری ریسرچ ہے کہ اگر سورج نہ ہو تو دنیا پر بدبو سے کوئی چل ہی نہ سکے۔ سورج نکلتا ہے تو یہ بدبو کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یار ہم کس اس کی تخلیق، اور یہ تو ایک میرا ناقص علم ہے، ہم مزید نظام پورا شمسی، علامہ طنطاوی جو ہیں یہ مصر کے یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، بلکہ بعد کے اندر یہ گورنر بھی بنے، انہوں نے اس کے اوپر جو بہت کچھ لکھا ہے، پورا نظام شمسی اور نظام قمری لکھا ہے، اس کو پڑھیں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ سورج اور چاند سے تو نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں۔ لیکن اور رات کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، چاند کو بنایا کہ اس کے اندر مسافر کو رستہ دینے کے لیے، اور سارے دن کام کاج کو جو کر کے آتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سکون کے لیے رات کو بنایا۔ لیکن جو چیز مجھے سمجھ آئی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ نے رات بنے ہی عاشقوں کے لیے ہے کہ جو ساری رات اس کے حضور سر بسجود رہ کر صبح جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں اے اللہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں۔ کیسے وہ لوگ تھے؟ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات کو دیکھیں، جو عشاء کی نماز کے وقت نفل شروع کرتی، ساری رات نفل میں گزار دیتی، جب صبح حضرت بلال کی آواز آتی، عرض کرتی رب ذوالجلال تیری رات اتنی تھوڑی ہے کہ تیرے محبوب کی بیٹی نے جی بھر کے عبادت ہی نہ کی۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات دن سے پہلے آتی ہے نہ دن رات سے پہلے آتا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب ایک ایک دائرے کے اندر تیر رہے ہیں، یعنی ہر ایک اپنے مدار میں ہے، مدار سے باہر نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کائنات کو ایک اندازے کے مطابق بنایا، جیسے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہر ایک چیز کو میں نے ایک اندازے سے پیدا کیا۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دہریوں کا رد کر دیا۔ دہریہ یعنی جو زمانے کو خدا مانتے ہیں، دہریے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے ہر ایک چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، زمانے کو میں نے پیدا کیا اور وقت کو پیدا کیا، شمس و قمر کو پیدا کیا، اور اس کے اندر مؤثر فی ذات ہی میں خود ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، دن اور رات کا اختلاف، اگلا لفظ اللہ نے کمالی فرمایا، اللہ فرماتا ہے لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی بات عقل والوں سے ہے، بے عقل سے بات نہیں ہے اور جہل سے بات نہیں ہے۔ یہ بات اس بندے کے ساتھ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ان نشانیوں کو دیکھ کر اور عقل سلیم رکھنے والا ہے، معتدل ذہنیت رکھنے والا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان دیکھ تو صحیح، میں نے آسمان بنائے اور زمینیں بنائیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، جیسے آسمان ساتھ ہیں ایسے زمینیں بھی ساتھ ہیں، اور دن اور رات کی تبدیلی کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا کر بیان کیا کہ دیکھو آج تک میرے اس نظام کے اندر کسی قسم کا تم خلل دیکھتے ہو؟ انسان جب تک اپنی زندگی کو نہ دیکھے تو اس کو پتہ نہیں لگتا۔ چلیں ہم اپنی زندگی کو، مثلا کہ میں 35 سے 40 سال کا ہوں،
میں اپنی ایج کو دیکھوں، جب سے سورج کو دیکھنے لگا ہوں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سورج دن کے 12 بجے ہوں تو رات کے 12 بج جائے، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حجت یہ قائم کی کہ میرے بندے ذرا دیکھو تو صحیح کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا، انسان صرف تمہیں اپنے لیے بنایا۔ آگے ارشاد فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، میں نے ہر ایک چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے، یعنی زمین کو ہم زمین کے اندر دیکھیں، زمین کے اوپر دیکھیں، کتنی بڑی بڑی بھار والی گاڑیاں چل رہی ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن زمین اس کو اٹھائے ہوئے ہے۔ کمال ہے، اگر میں زمین کے بارے میں بیان کروں نا تھوڑا سا، یہ زمین جو ہے نا، یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنا کر بیل کے سینگ کے اوپر رکھی ہے، اور بیل کا سینگ پوری دنیا کو اٹھائے ہوئے، آپ اندازہ کریں کتنی مضبوط اور کتنی وسیع زمین ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا جو ہے، صرف عالم دنیا، یہ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، 3 حصے پانی، 1 حصہ خشک ہے، تو سارا کا سارا اس کے سینگ کے اوپر ہے۔ کیا کمال ہے میرے رب تیری قدرت کی، اور کیا کیا پھر تو قدرت دکھاتا ہے۔ اور آسمان کی مضبوطی کو دیکھیں، آسمان اتنا مضبوط ہے، نہ اس کے اندر خرق ہے نہ التیام ہے۔ یہ تھوڑا سا لفظ مشکل ہے، نہ اس کے اندر خرق ہے نہ التیام ہے، یہ فلسفے کا لفظ ہے، یعنی نہ تو وہ پھٹتا ہے نہ وہ ملتا ہے، اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی، اتنا مضبوط بنایا کہ آج تک نہ کسی کو طاقت ہوئی کہ آسمان کو توڑ سکے، اور نہ آسمان کے اندر ایسی کوئی کمی آئی کہ آسمان گر پڑے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے ہیں؟ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب کیا، کیا تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا، تم ایسے پیدا ہو گئے ہو؟ آگے ارشاد فرمایا ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کر لیا؟ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا؟ مولا تو نے کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم خود بخود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہو؟ کیا زمین و آسمان تم نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل لا یوقنون، اصل یہ ہے کہ ان کے اندر یقین ہی نہیں ہے۔ اور یقیناً اگر ہم اپنی تخلیق کو دیکھیں، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان دیکھ، پہلے تو ایک گندگی کا صرف ایک قطرہ تھا، پھر میں نے جمع ہوا خون، لوتھڑا، ہڈیاں بنائیں، جسم بنایا، اور پھر خوبصورت چہرہ بنایا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ انسان کتنا خوبصورت ہے، لیکن میں کہوں گا نہیں رب، یہ تو انسان کیا خوبصورت ہے، انسان کو بنانے والا خالق کتنا حسین و جمیل ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ انسان کی تخلیق، تو انسان اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی اپنی قدرت کا شہکار رکھا ہے۔ ہم دیکھیں ذرا کان کو دیکھیں، ایک ہڈی ہے، لیکن ہڈی کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی، اور زبان جو ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی طاقت دے دی۔ آنکھ پانی کا بلبلہ ہے، اس کو دیکھنے کی صلاحیت دے دی۔ اگر انسان اپنے ہی ڈھانچے کو دیکھ لے تو یقین کریں انسان کو اپنے رب کی تخلیق کا علم ہو جائے کہ وہ کتنا بڑا مالک ہے۔ میں چھوٹی سی یہاں پر گزارش کرتا چلوں، اگر آج آنکھ خراب ہو جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان کو کہیں یہ نکال کے اس جیسی اور بنا دے، یا اس کے اندر پیچھے سے نگاہ، یعنی ادھر سے نگاہ ختم ہو گیا، نور ختم ہو گیا، ان کو کہیں ادھر سے کوئی نور ڈال کے دے دے، تو کوئی ایک ڈاکٹر مجھے بنا کے دکھائے۔ میرے رب کیا تیری قدرت کا کمال ہے کہ تو دماغ کو سمجھنے کی طاقت دے دے، اور ہڈی کو سننے کی طاقت دے دے، آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت دے دے، زبان کو بولنے کی صلاحیت دے دے۔ اگر یہ سارا کچھ دیا ہے تو پھر حق کیا بنتا ہے کہ دماغ کے اندر اسی کا سوچے، کان کے اندر
اسی کا سنے، زبان کے اندر اسی کا بولے، اور نگاہ سے اسی کے عجائبات کے کرشمے دیکھے، پھر انسان نے اس کی تخلیق کا حق ادا کیا، ورنہ حق ادا نہ کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کریں، مہذب سے مہذب، وحشی سے وحشی جتنی بھی قومیں آئی ہیں، لیکن کسی نہ کسی صورت میں انہوں نے اپنے رب کے قادر مطلق ہونے کا اعتراف ضرور کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک، قادر، قدرت رکھنے والا، مطلقاً جو کسی کا محتاج نہیں، وہ مانا ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات، آثار قدیمہ یعنی پرانی نشانیاں، یعنی وہ کسی محل کی صورت میں ہو، کسی چیز کی صورت میں ہو، کسی جگہ کی صورت میں ہو، یا کسی بنائی ہوئی چیز کی صورت میں ہو، تو اس کے اندر بھی یہ چیز واضح ہے کہ کوئی بھی قوم وحشی سے وحشی ہو، مہذب سے مہذب ہو، لیکن وہ اس بات پر ضرور ہی ایمان رکھتی ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جس نے ہمیں بنایا اور اس کو بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا۔ کون سی فطرت؟ انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو۔ وہ کیسے؟ کہ جیسے سر سے لے کر پاؤں تک اس نے انسان کو کیسا حسین و جمیل پرویا ہے، اور اگر تھوڑا سا یہ میں بیان کروں، جہاں پر انسان تیرے اعضاء تجھے خوبصورت، حسین و جمیل لگتے تھے تو اللہ نے ویسے جوڑا۔ ناک ادھر اچھا لگتا تھا، اللہ نے ادھر لگایا۔ آنکھ ادھر اچھی لگتی تھی، ادھر لگائی۔ تیرے ہونٹ، تیری زبان ادھر اچھی لگتی تھی، ادھر۔ تیرے کان ادھر اچھے لگتے تھے، ادھر۔ اب تو دیکھ تو صحیح اس مالک نے تمہیں کیسے جوڑ جوڑ کے حسین و جمیل بنایا ہے۔ تو اب تو حق بنتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی کو خدا نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یہ زمین کے اندر نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ زمین کے اندر نشانیاں، وہ کیسے؟ امام شافعی سے نا کسی نے ایک بار سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے موجود اور وجود ہونے کے بارے میں دلیل دیں۔ آپ نے فرمایا یہ شہتوت۔ سننے والے نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا شہتوت کا پتا بکری کھائے تو دودھ دے، اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بنے، ہرن کھائے تو کستوری بنے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قدرت ہو اس کی کہ ایک ہی پتا ہے اور چیزیں اس سے ریشم بھی بن رہا ہے، دودھ بھی بن رہا ہے، اور کیا کیا کستوری کے معاملات اس کے اندر دکھا رہا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک حسین منظر ہے اگر انسان غور کرے تو۔ آگے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، کہ تم خود اپنی ذات کے اندر دیکھو، افلا تبصرون، کیا تم اپنے اندر نہیں دیکھتے؟ اور یاد رکھ لیں ایک جملہ صرف میں یہاں کرتے ہوئے آگے چلوں گا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو زمین کے اندر میں نے نشانیاں رکھی ہیں تاکہ تم یقین کرو، اور تمہارے اندر بھی میں نے نشانیاں رکھی ہیں تاکہ تم لوگ اپنے آپ کو دیکھو، اور یاد رکھ لو جس فقیر نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ کائنات دنیا میں نے مضبوط، منظم، مستحکم بنائی ہے، اس کے اندر کوئی میرا ساجی نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے، نہ میں کسی کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، اور میری ذات میں، میری صفات میں، میری ذات اور صفات کے تقاضوں میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر خدا کے ساتھ اور کوئی خدا ہوتا تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ وہ کیسے؟ ایک خدا چاہتا میں نے ابھی بارش کرنی ہے، دوسرا کہتا نہیں جی میں نے تو سورج نکالنا ہے، اور ایک کہتا کہ میں نے موسم خزاں لانا ہے، دوسرا کہتا نہیں جی میں نے تو موسم بہار لانا ہے، جھگڑا ہو جاتا۔ مفسر قرآن
امام فخر الدین رازی، بہت بڑا نام ہے قرآن کی تفسیر کے اندر ان کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہو گئی ایک بی بی سے، بڑھیا سے۔ میں نے ان سے پوچھا بتاؤ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا ہاں، پہلے زمانے میں نا عورتیں چرخہ کاٹتی تھیں اور دھاگا بناتی تھیں، اور یاد رہے جتنے وقت میں عورتیں کام کرتی رہیں نا ان کی زندگیاں بھی آسان رہیں۔ آج ہم جتنا اپنے آپ کو کام سے پیچھے کرتے جائیں گے اتنی مشکلات اور بیماریاں تکالیف آتی جائیں گے۔ آپ نے جب یہ سوال کیا اماں جی سے تو آپ فرمانے لگیں جی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو موجود مانا ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ آپ نے فرمایا جی اس کی دلیل میرا چرخہ ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ ماں جی وہ چرخہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک چرخہ ہے، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ اگر ایک چرخہ بغیر چلانے کے نہیں چل سکتا تو پوری دنیا کا نظام بغیر چلانے کے کیسے چل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا وہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی میرا چرخہ۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تک میں اس کو اکیلے چلاتی ہوں تو ٹھیک چلتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا چلانے والا اس کو چلانا شروع کر دیتا ہے تو دھاگا بھی خراب ہو جاتا ہے، میرا چرخہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہی واضح دلیل ہے، اگر ایک ہی ہاتھ میں چیز چلے تو صحیح چلتی ہے، اگر دو چلانے والے آ جائیں تو چیز خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر دو خدا ہوتے تو نظام دنیا سارا کا سارا برباد ہو جاتا اور ختم ہو جاتا، اور سارا کا سارا یہ کہکشاں اور زمین کی ہریالی یہ ساری تباہ و برباد ہو جاتی۔ لہٰذا یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود بھی ہے، وحدہ لا شریک بھی ہے۔ ذات اور صفات باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ ذات اور صفات کے تقاضوں میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یاد رہے یہاں پر اسٹوڈنٹس تھوڑی سی بات قابل توجہ ہے۔ یہ جو شارٹ ہم حل کرتے ہیں عام طور پر بچے جو ہیں اس کے اندر غلطی کر جاتے ہیں، اور ذاتی صفات جب پوچھی جائیں تو وہ صفاتی لکھ دیتے ہیں، جب صفاتی پوچھی جائیں تو ذاتی کو لکھ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو بالخصوص آپ نے اس نوٹس سے بھی فائدہ لینا ہے، اور اس نوٹس کے اندر بالکل جو ہے پیٹرن کے مطابق تیاری کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے، اس کو بالخصوص لے کر جو ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ تو اس کے اندر ذات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی حقیقت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تعریف کر رہا ہوں، صفات کی نہیں۔ ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اس کی حقیقت ماہیت کنوہ کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ کیوں کہ جب اس کے لیے اولاد مانیں گے تو صاف ظاہر ہے پھر اس کے لیے ماں باپ بھی ماننا پڑیں گے، کیونکہ جو ماں باپ اولاد کی حقیقت ہوتی ہے وہی حقیقت پھر آگے اولاد میں ہوتی ہے، کیونکہ بچپن میں اولاد محتاج ہوتی ہے والدین کی، اور بڑھاپے میں والدین محتاج ہوتے ہیں اپنی اولاد کے، تو اللہ تعالیٰ محتاجی سے پاک ہے۔ یہ ہو گئی ذاتی تعریف۔ اور صفاتی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، اپنے ارادے میں، سما میں، بصر میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ساری کی ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ازلی، ابدی، سرمدی، حی و قیوم ذات کی، یہ ساری کی ساری اپنی ذاتی ہیں، نہ کہ کسی اور کی دی ہوئی ہیں یا کوئی اس کے اندر اور کوئی شریک ہے، بلکہ یہ ساری صفات کا وہ خود خالق مالک وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذاتی صفات کے اوپر قرآن پاک کی اس آیت کو بیان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرما دیجئے پیارے حبیب کہ اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ یہ میری عبادت کریں، نہیں،
بلکہ اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بہت سے. ہم انسان اگر عبادت کرتے ہیں تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کا قرب، اس کی معرفت، اس کی خوشنودی، اس کا وصل، اس کی قربت حاصل کر لیں. تو ہماری عبادت کرنے کا مطلب صرف یہ ہے، نہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ دے سکتے. نہیں، وہ اس چیز سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بلکہ وہ ذات ایسی عظیم ذات ہے کہ اس کا کوئی برابر کا شریک بھی نہیں ہے. اور آگے ذات اور صفات کے تقاضوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ثانی، کوئی ہمسر نہیں ہے، اور وہی سب کا مالک اور رازق ہے. سب انسان، سب دنیا، سب کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے. وہی سب کو دینے والا ہے. لہذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق، مالک، قدیر، علیم، پروردگار کی بندگی، عبادت کریں، اور اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور کو جبین نیاز اس کے سامنے نہ جھکائیں، اور ہمیشہ جو ہے اسی مالک کی عبادت میں رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقدار ہے اس عبادت کا کہ اس نے انسان تمہیں پیدا کیا، اور تیرے ماں باپ کو پیدا کیا، تیرے ماں باپ کے ماں باپ کو پیدا کیا، اور پھر تیری اولاد کو پیدا کیا، اور پھر تیری ضرورت کے لیے جانور بنائے. آپ اندازہ کریں 14واں پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھ انسان، میری قدرت کا کمال کہ تو جانور کو چارہ دیتا ہے، پانی دیتا ہے، گھاس دیتا ہے، لیکن دیکھ وہ مختلف گھاس کھاتا ہے جانور. کبھی گھاس کوئی قسم کا ہے، کبھی کوئی قسم کا ہے، کبھی کوئی قسم کا ہے، کبھی توڑی ہے، کبھی اس کے اندر کھل ہے، کبھی اور چیزیں مکس ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھ میرے بندے، تو پانی پلائے، تو اس کو چارہ دے، لیکن میں خدا ایسا نظام بناتا ہوں کہ اس کے اندر خالصاً سائغا للشاربین، تو میں اس کے باڈی سے تیرے لیے خالص دودھ بناتا ہوں. اس کا گوبر، اس کا پیشاب علیحدہ کر دیتا ہوں، اور تیرے لیے میں اس سے ایسا دودھ بناتا ہوں. اگر ہم صرف دودھ کی افادیت پہ بھی بات کریں تو یقین کریں کہ کما حق ہو اس کے فائدے بیان میں نہیں کر سکتا، چاہے سارا دن بھی، کیا ساری عمر بھی لگا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تخلیق ہی جیسے وہ ذات لامحدود ہے، تو اس کی بنی ہوئی چیز کے فوائد، ثمرات بھی لامحدود ہیں، اور اس کو کوئی بندہ اپنے احاطے میں نہیں لا سکتا، اور کوئی بندہ اس کو اپنے علم کے مطابق ڈھال کر اس کو کما حق ہو بیان نہیں کر سکتا. تو اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اور اسی کو سجدہ کریں. اور بالخصوص عبادت ساری چیز اپنی جگہ، لیکن ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عبادت کی لذت دے دے، توفیق دے دے، اور اس عبادت کا عالم دیکھیں، ساری کائنات سے بڑھ کر بڑی شان والے میرے نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے بڑھ کر کائنات کے اندر نہ کوئی متقی ہے، نہ پرہیزگار ہے، نہ پارسا ہے، نہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہے. ان کی عبادت کا عالم دیکھیں. ایک رات حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار تشریف لائے، اور آ کر تھوڑی دیر محو استراحت ہوئے، اور اس کے بعد آپ نماز شروع کر دی، نفل شروع کر دیے. نماز پڑھتے 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 رات کا ایک حصہ گزر گیا. آپ فرماتی ہیں اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رکوع میں گئے تو رکوع میں روتے رہے، آپ سجدے میں گئے تو سجدے میں روتے رہے، آپ قیام کی صورت میں آئے تو قیام میں روتے رہے. ساری رات آہو زاری
سسکیوں کے عالم میں گزار دی جب صبح حضرت بلال نے آذان دی اور سرکار سر سجدے سے اٹھایا اور مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور جب آقا علیہ السلام نماز پڑھا کر واپس تشریف لائے تو میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ تو بخشے ہوئے ہیں اور آپ تو امام الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں، حضور آپ ساری رات گریہ زاری آہو زاری میں گزار دی؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے، میں مانتا ہوں میں اللہ کا پاک پیغمبر آخر الزمان نبی ہوں، بڑی شان مقام مرتبے والا ہوں، لیکن افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ کا نبی ہو کر، اللہ کا پاک پیغمبر ہو کر، ساری کائنات عالمین سے افضل و اعلیٰ وہ شخصیت ہو کر، اگر ان کی راتوں کا عالم ایسا ہو تو ہمارے لیے تو پھر مزید اور زیادہ حکم ہے کہ ہم اپنی راتیں ویسی گزاریں جیسے 19 پارے نے حکم دیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو رکوع میں اور سجود میں اپنی راتیں بسر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ مجھے بھی اور میرے تمام اسٹوڈنٹس کو بھی ایسی زندگی دے، ہم بھی یہی راتیں اپنی زندگی کی ایسی بسر کرنے والے ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا جس کے اندر ہمارے شارٹس جو ہیں یہ 33 ہیں، اور اس نوٹ سے آپ نے لینے ہیں۔ یہ پہلے عقائد، توحید اور شرک، یہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا، اور اس کا سلیبس جو ہے یہ پہلے 33 جو شارٹس ہیں یہ اس سے پیپر ہوگا آپ کا، اور اسی سے ایم سی کیوز ہوں گے۔ یہ عقائد، توحید اور یہ شرک یہ تقریباً 31 ہیں، یہ ایم سی کیوز ہوں گے، اور ٹیکسٹ بک سے پہلے 3 لونگ جو ہیں، جو ان 3 لونگوں میں سے ایک لونگ ہوگا ٹیسٹ کے اندر۔ یہ ہمارا تقریباً یہ 25 نمبر کا 25 مارکس کا یہ ٹیسٹ ہوگا۔ تو آپ نے تیاری اس طریقے سے کرنی ہے کہ یہاں سے آپ نے شارٹ اور ایم سی کیوز لینے ہیں، اور جو لونگ تیار کرنے ہیں وہ بھی آپ نے اسی نوٹس سے ہی تیار کرنے ہیں، تاکہ تیاری کرنے میں آپ لوگوں کو ذرا آسانی ہو اور مشکل نہ ہو۔ تو آپ نے یہاں سے ایم سی کیوز لے لینے ہیں اور یہاں سے ہی آپ نے شارٹ لے لینے ہیں، اور ترتیب یہ رکھنی ہے، اور اسی ترتیب کے لحاظ سے آپ نے ادھر سے لونگ لے لینے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز بہت اچھی تیاری ہو جائے گی۔